نمرود ایک ظالم بادشاہ جو بہت پہلے گزر گیا تھا، لیکن سنو سنو رکو، اس کی تاریخ ایک دفعہ پھر دہرائی گئی تھی۔ ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ پالیسی بنائی کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے، اور دوسرا علماء کرام کا قتل کرنا چاہیے، تیسرا جذبہ جہاد کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ تین باتیں لب لباب تھیں، چنانچہ انگریز نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ 3 سال کے اندر قرآن پاک کے 3 لاکھ نسخے نظر آتش کر دیے اور 14,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ تھامس اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور تک جو نیلی سڑک کے دونوں طرف کوئی بڑا درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹی نظر نہ آتی تھی۔ بادشاہی مسجد میں اب پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا اور دیگر مسجدوں کے اندر علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ میں دہلی گیا تو ایک کیمپ میں ٹھہرا ہوا تھا، مجھے وہاں انسانی گوشت کے چلنے کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں پریشان ہو کر اٹھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب کیمپ کے پیچھے جا کر دیکھا تو کچھ انگریزوں نے انگارے جلائے ہوئے تھے اور 40 علماء کو بے لباس کر کے ان انگاروں کے پاس کھڑا کیا ہوا تھا، اور انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو، نہیں تو تمہیں انگاروں پر لٹا دیں گے۔ انہوں نے انکار کیا تو 40 علماء کو انگاروں پر لٹا دیا گیا، جن کے گوشت جلنے کی بدبو تھی جو خیموں میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح 40 علماء شہید ہو گئے، پھر 40 کو لایا گیا اور ان کو بھی اسی طرح تکلیف دی گئی، انگاروں پر لٹایا گیا، پھر ان کو شہادت کے درجہ تک پہنچایا گیا۔ یہ کوئی کم مظالم نہیں تھے، اس سے بڑے بڑے ظلم کیے گئے۔ جب جنگی آزادی کے لیے علماء نے اپنا کردار ادا کیا، اس وقت بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کا تخت الٹنے کے لیے کیسے کیا کام نہیں کیے، لیکن آج کا میرا نوجوان ان قربانیوں کو بھول چکا ہے۔ یہ تو آج کے معاشی حالات میں پھنس چکا ہے، یہ دنیا داری کے پھندے کے اندر پھنس چکا ہے۔ ایسے کوئی فکر نہیں ہے میری تاریخ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میرا مشن کیا ہے، مجھے دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، کس وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں، میرا اصل کام کیا تھا، سب کچھ بھول کر دنیا کے فنڈے میں پڑا ہے۔ لیکن صاحب بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تیرے سامنے ملک الموت موت کا پیغام لے کر کھڑا ہوگا، تب تیری پراپرٹی، تیرا بینک، تیری بیلنس، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور تیری ایک نہ سنی جائے گی، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، موت تجھے دبوچ کر لے جائے گی۔ لہذا ہمارے علماء نے، ہمارے بڑے اکابر نے اس دین متین کے لیے بڑیاں قربانیاں دی تھی۔ آج یہ اپنے وارث کھو چکا ہے، آج دین اپنے ملک کے اندر غریب ہو چکا ہے، اپنے دیس کے اندر پردیسی بن چکا ہے۔ آؤ نوجوانوں مل جاؤ، آج بھی اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، عزت پانا چاہتے ہو، شہرت پانا چاہتے ہو، اگر خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، ایک ہی حل ہے، آؤ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، مصطفیٰ کے فرمان کو مضبوطی سے تھام لو۔